نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف لفظوں میں قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہٰذا اس دنیا میں آنا ہی جانے کی علامت ہے۔ اگر اس دنیا کے انسانوں میں کوئی آدمی ہمیشہ زندہ رہتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تھی۔ لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ حیا مخلدا، لیکن بہرحال ان سے بھی کہا گیا یا محمد عش ما شئت، کہ محمد آپ جب تک زندہ رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ ان اقمتم لہ اخذکم، اگر تم موت کا مقابلہ کرو گے تو موت تمہیں پچھاڑ دے گی۔ وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ أَدْرَكَكُمْ، اگر تم موت سے بھاگو گے تو موت کے چنگل سے تم بچ نہیں سکتے۔ لہٰذا موت کے مرحلے سے ہر انسان کو گزرنا ہے، لیکن اس دنیا میں آنے والے انسانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ تنہا تنہا اس دنیا سے نہیں جاتے، بلکہ وہ اپنے ساتھ پوری ایک انجمن کو لے کر جاتے ہیں۔ اور کسی عالم کا اس دنیا سے انتقال کر جانا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت یہ گویا دنیا کی موت ہے۔ اور ہماری بد نصیبی ہے کہ جب سے یہ عالمی وبا شروع ہوئی ہے کہ جہاں اس سے دنیا کا ہر فرد بشر متاثر ہوا ہے، مسلمان بطور خاص دوہری مشکلات کا شکار ہوا ہے۔ ایک تو نظام زندگی پورا معطل اور بکھر کر رہ گیا، اور اس کی وجہ سے جو مشکلات بڑھی اور دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 3 ماہ سے جو علماء حقہ مسلسل اور پیدر پہ اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں وہ ہم مسلموں کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کی کمی ہم پوری نہیں کر سکتے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی ایک عالم جلیل اور حضرت مولانا صفی اللہ اور مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے ایک امین اور ان کے علوم و معارف کے جانشین کا انتقال پرملال ہے کہ گزشتہ وہ شام کے وقت بہت ہی مختصر علالت اور بیماری کے بعد اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب وہ فی الحال مفتاح العلوم جلال آباد کے روح روا اور محتمم تھے، اور وہ ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جو پچھلی کئی دہائیوں سے امت کی دینی، تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی خدمات میں مسلسل مصروف عمل ہے۔ حضرت مولانا حفیظ اللہ کا اس دنیا سے اچانک چلے جانا یہ صرف ان کے گھرانے کے لیے ہی غم کا باعث نہیں، بلکہ ان سے اور ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہر مسلمان اور ہر چاہنے والے کے لیے غمی کا باعث ہے۔ لہٰذا ان سے متعلق ہر مسلمان اور بطور خاص مغربی یو پی سے تعلق رکھنے والا تو ہر مسلمان اس خلا کو مدت تک محسوس کرتا رہے گا۔ یہ خاندان وہ عظیم خاندان ہے کہ جن کا تعلق حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ سے رہا ہے۔ مرحوم کے دادا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے اجل خلیفہ تھے، اور انہوں نے اپنی محنت اور جانفشانی اور خون پسینے سے اس چمن کو سینچا تھا جو آج اس خاندان کے لیے خدمات اور توجہ کا مرکز رہا ہے، اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صدقہ جاریہ کے طور پر جاری و ساری رہے گا۔ ہم دل سے دعا گوئے ہیں اور ان کے خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں کہ اللہ تعالی حضرت والا کی بال بال مغفرت فرمائے
ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے لگائے ہوئے چمن کو جو ان کے دادا نے لگایا تھا اور وہ اس کو چلا رہے تھے، ہمیشہ باغ و بہار اس پر رکھے، ہمیشہ اس پر بہار رہے، کبھی خزاں کا راج نہ ہو۔ اور ہم یہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے مدرسے کو بہترین نعم البدل نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے چھوٹے بھائی حافظ اور قاری ولی اللہ کو ہمت اور استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔